بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. رواه مسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑا کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا: کوئی الہ الا واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اسی آیت کی ترجمانی نبی علیہ السلام صحیح سے بات کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل جنہ و جنت میں داخل ہوا. ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی حالت اس کی موت ہوئی، دخل جنہ و جنت میں داخل ہوا. اس حدیث سے بات اور آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کلمہ کے معنی، مطالب اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا. آپ غور کیجئے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا اقرار بندہ لفظ ہاں سے کرتا ہے. کوئی کام آپ کو کرنا ہوتا ہے، کوئی سامان آپ کو لینا ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں ہاں مجھے یہ سامان لینا ہے، ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، اور نہیں کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں کریں گے، نہیں کرنا ہے. لیکن کلمہ کا اقرار جب ہم کرتے ہیں تو حالانکہ اقرار ہے، کلمہ کا اقرار ہمیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، لیکن کلمہ ایک ایسا لفظ ہے، کلمہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کا اقرار بندہ مومن ہاں کے بجائے نہ سے کرتا ہے. یعنی ہاں کہنے کے بجائے نہ کہتے ہیں. کیوں؟ یہ واحد کلمہ ہے جس کا اقرار بندہ لفظ کے بجائے لفظ نہ سے کرتا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کلمے کا اقرار کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر جو معبودان باطلہ کی محبتیں تھیں، ایک کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپنا خدا مان لیے تھے. ہم اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودان باطلہ کو اپنا پرستار مان رہے تھے. ہم ان کے سامنے اپنا سب دیکھتے تھے. ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں: اے رب العالمین، ہم اس کلمہ کے ذریعہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر سینکڑوں معبودان باطلہ کی جو محبت ہے ان تمام محبتوں کو بائکار کرتے ہیں، ان تمام معبودوں کا انکار کرتے ہوئے، ان کو ٹھکراتے ہوئے اے اللہ تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو گویا کہ ساری عبادتیں جو کلمہ کے اقرار سے پہلے ہم کر رہے تھے، ان تمام عبادتوں کا، ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے ہم رب ذوالجلال کا اقرار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. گویا کہ اسی بنیاد پر کلمہ کا اقرار لفظ لا سے ہم کرتے ہیں
کہ کلمہ کے اقرار سے پہلے جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہے عقیدہ باطلہ، ہم تمام چیزوں کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ کے اقرار لفظ لا سے ہے، لا لا کر ہم تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی حدیث پاک کے ترجمانی اللہ تعالیٰ اس آیت بینات کے اندر کر رہے ہیں تو الہ الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ اور اسی کلمہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جنہ، کہ جس بندہ کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس طرح سے زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے پہ ہمارا یقین ہوتا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کے بارے میں یقین دہانی دلایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ اس میں یقین کامل ہے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس نے عمل کیا، وہ جنت میں ویسے ہی داخل ہونے کا یقین ہے جیسے زمانے گزشتہ میں کوئی کام کر لیتے ہیں اس پر ہمیں شبہ نہیں ہوتا، ویسے ہی لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے جانے کے بعد ہمیں جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ شرط یہ اس کلمے کی پابندیاں کرے، اس کلمے کے معنی مطالب کو سمجھے۔ کلمہ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مرتبہ اللہ سے کہا اے رب العالمین مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب العالمین یہ سارے بندے پڑھتے ہیں، یہ تیرے سارے بندے پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کوئی دوسرا کلمہ مجھے، کوئی دوسری دعا، کوئی خاص دعا مجھے بتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام جا تو لا الہ الا اللہ پڑھ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اے اللہ یہ دعا تو سارے بندوں کو مانگو۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو اپنے نزدیک اس کلمہ کو کم سمجھتا ہے؟ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی اہمیت لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑا پر دنیا موافیہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی نیکیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور تمام نیکیوں والا پلڑا اڑ جائے گا۔ اے موسیٰ کلیم اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کلمہ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی کلمے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ جس کے بعد توحید ہے، جس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جو خالص اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، یقین مانو کہ اللہ رب العالمین سے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کریں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو بھی نیکی کے کام ہے ان تمام کاموں کو انجام دے اور اپنے عملوں کو شرک سے محفوظ اور معمون رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ طیبہ کے قول کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔